बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ मेरुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 7,993 हो चुकी है और कोरोना वायरस ने मज़ीद 16 जानें ली हैं। इस तरह से मरने वालों की तादाद 159 हो गई है। कोरोना वायरस से निमटने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हैंड सैनिटाइज़र्स, मास्क हो गए, डॉक्टर्स को जो फराहम किया जाता है, लिबास साथ है, हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं, इस हवाले से पाकिस्तान लोकली क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और क्या कुछ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज से पहले इतनी एक्टिव दिखाई नहीं दी जितनी कि अब एक्टिव है। इसी वज़ारत से मुंसलिक इसके वज़ीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बड़ी अच्छी खबरें दे रहे हैं आप हमें ट्विटर पर। मास्क फराहम किया जा रहा है, N95 बनाने के हम करीब हैं, फिर वेंटिलेटर्स के हवाले से भी आप हमें अपडेट करते हैं। इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले वक्त में मार्केट में आसानी से अवेलेबल होंगी? देखिए, पहले फॉर एग्जांपल जब हमने आज से 6 हफ्ते पहले जब ये शुरू हुआ था तो हम कोई भी चीज अपनी नहीं बना रहे थे, चाहे वो मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजर्स का भी हमारा वो नहीं उतना नहीं बना रहे थे जितना हमें चाहिए था, और कोई भी चीज उस तरह की नहीं हम बना रहे थे। अब तकरीबन 6 हफ्तों बाद इस सारे मामले में तकरीबन जो 75 से 80% चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो हम अपनी अब खुद बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सैनिटाइजर्स की बात करें तो शॉर्ट की सप्लाई अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि अभी इस हफ्ते एक्सपोर्ट शुरू भी हो गई है और बहुत सारे मुल्क, बाहर के मुल्कों में, अमेरिका को, यूके को हम सैनिटाइजर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा इसमें मसला था कि फॉर एग्जांपल हमारे ग्लव्स नहीं थे, हमारे जो डॉक्टर्स लिबास पहनते हैं वो भी तकरीबन अब 75-80% जो है वो अब हम खुद बना रहे हैं। हमारी जो इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, जैसे जो हमारी फौज के इदारे हैं और हमारे अपने हैं, उन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई है। NDMA जो अब ज्यादातर ले रही है चीजें वो पाकिस्तान की बनी हुई हैं। टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स, उनके तमाम जो मशीनी तजर्बात हैं उनके ऊपर वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और वो ह्यूमन ट्रायल के मरहले में है और इंशाल्लाह वो भी हम अपने बनाने शुरू कर देंगे। फवाद चौधरी साहब, ये जो आपने चीज़ें बताई बड़ी खुशकुन है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी मैं देख रहा था जो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाले लोग हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें बनाई। उन्होंने डिस्पोजेबल वेंटिलेटर की तरफ जा रहे हैं, वो भी PPEs की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं और या बनाने के मराहिल में हैं। आपका और इस तरह की कंपनीज जो ये काम कर रही हैं, माजी में तो हम देखते थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से कुछ ज़्यादा राब्ता नहीं होता था, क्या इस वक्त वो राब्ते में है प्राइवेट सेक्टर? नहीं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें बनी हैं, ये प्राइवेट सेक्टर ही ने ज्यादा बना करके दिए। ये एक्चुअली शुरू ये वहां से हुआ था, जैसे आपको, मुझे, हमें बहुत सारी व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, ट्विटर के ऊपर, बाकियों के ऊपर लोग कहते हैं हमने ये बना लिया। अब देखिए, मैं हूँ वहाँ पे, हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि वेंटिलेटर को बना लेगा तो वो कितना इफेक्टिव होगा। तो फिर मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो हमारी है, जिसमें इंजीनियर्स पूरे पाकिस्तान के रजिस्टर होते हैं, उनको मैंने ये दरख्वास्त की कि आप इसका जिम्मा अपने सर लें और तमाम डिजाइन जो हैं वो उनको जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेंटिलेटर है तो उसके तमाम डिजाइन पाकिस्तान में लोगों ने उनको भेजे। अबाउट हमें पहले 48 और बाद में कोई 51 के करीब डिजाइन जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मौसूल हुए। उनको उन्होंने एवेल्युएट किया, उन्होंने अपनी, उनको एक्सपर्ट्स भी अपने दिए, उनको जो चीजें कमी थी उनको वो दी। तो हमने 3 डिजाइन जो है 51 में से 3 डिजाइन जो है वो फाइनल किए वेंटिलेटर के लिए, बाकी जो है वो नहीं क्वालिफाई नहीं कर सके। इसी तरीके से जी फवाद साहब, इसी में थोड़ा सा ऐड भी कर लीजिएगा कि सारी दुनिया के अंदर जो ये वेंटिलेटर्स वाली बात भी, जो दीगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आलात हमें चाहिए, इवन बायोलॉजी के अंदर जो वैक्सीनेशंस वाली साइड है वो भी इफेक्टिवली साइंस के अंदर ही फॉल करती है, उसका काफ़ी एस्पेक्ट। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सारी दुनिया के अंदर रिसर्च हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ इसको लीड कर रही हैं। क्या आपकी मिनिस्ट्री के नीचे आपने कोई यूनिवर्सिटी सेंट्रिक कोई रिसर्च इनिशिएटिव्स भी इस पे शुरू किए हैं ताकि आने वाले दिनों में हम सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे आगे मजीद इवॉल्व प्रोडक्ट्स भी बनाएं? नहीं, बिल्कुल, ये रिसर्च तो करती ही यूनिवर्सिटीज है। तो एक हमारी फाउंडेशन है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, हमने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, 2 करोड़ रुपए का लॉन्च हमने किया है। इसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
جس میں دیکھیں جو بھی کوئی پینڈیمک آتی ہے نا وہ 4 مرحلوں میں آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں. پہلے آپ پریونشن دیکھتے ہیں, کیا ایڈمنسٹریٹو میئر کیا ہے پریونشن کے اور سائنٹیفک میئر کیا ہے, پھر آپ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, پھر آپ کیور اور ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں. سو یہ 4 ابھی ہم کیا ہماری جو کوشش تھی پاکستان میں جو کافی حد تک میں سمجھتا ہوں حکومت نے کامیابی حاصل کی کہ ہمارا تھا کہ پریونشن ہونی چاہیے. پریونشن میں ایک تو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جو ضرور ہے. دوسرا سائنٹیفک میئرز میں کیا تھا کہ فار ایگزامپل آپ کو اپنی ٹیسٹنگ کٹس چاہیے, آپ کو ڈاکٹرز کے لیے لباس چاہیے, آپ کو فوری طور کے اوپر ایمرجنسی میئرز چاہیے. یہ چیزیں ہیلتھ منسٹری نے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے, NDMA نے آپس میں کوآرڈینیٹ کیا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی. اور اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ڈیٹا انالیسس کا ہے. وہاں پہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے HEJ یونیورسٹی جو کراچی یونیورسٹی ہے وہاں پہ ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب کی ٹیم ہے, انہوں نے اس کا جو وائرس ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے. پھر ڈاؤ والوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, پھر پشاور یونیورسٹی نے اس کو اسٹڈی کیا. سو مختلف یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے جو وائرس پاکستان کے اندر ہے اس کی ساخت کو اسٹڈی کیا ہے, اس کو ڈیٹا انالیسس کر رہے ہیں. اب جو پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا فار ایگزامپل ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر زائرین آئے پاکستان میں, ایک ہی گروپ جو ہے اس میں آدھوں کو یہ کرونا وائرس ہوا, آدھوں کو نہیں ہوا. تبلیغی جماعت میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا. تو کیا وجہ ہے, کن کو کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, مردوں کو زیادہ ہوا ہے, بچوں میں کیا ریشو رہی ہے. تو یہ سارا ڈیٹا انالیسس ہے. پھر ویکسین کے اوپر انٹرنیشنل جو ایک ایفرٹ ہے ہم اس کا بھی حصہ ہے. تو کافی میں سمجھتا ہوں ہم نے فواد صاحب ایک آپ نے ریسنٹلی ایک سوال اٹھایا تھا الیکٹرک اسیسریز کی اسٹینڈرڈائزیشن کا کہ وہ پاکستان میں ہونی چاہیے, اور پاکستان سے یہ جو ہم چین سے کاٹ کباڑ لے آتے ہیں قیمتی زر مبادلہ دے کے وہ کاٹ کباڑ رکے یا پھر لوکلی بن جائے. اس معاملے میں جو کرونا ریلیٹڈ ہیں یہ میڈیکل چیزیں ہیں, ان میں تو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اسٹینڈرڈائزیشن کی. کیا ہمارا لباس ایسا جو ہم بنا رہے ہیں حفاظتی لباس وہ واقعی اتنا حفاظتی ہے کہ اس پہ ہم بھروسہ کر سکیں؟ ہمارے گوگلز ہیں, ہماری چیزیں ہیں, کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں؟ اس طرح کی کوئی آپ نے انشور کیا ہے, یہ پروسیس سے گزر کے چیزیں ہیں مارکیٹ میں؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال تھا. یہ جو ہو یہ رہتا ہے کہ جب ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کٹس کے لیے یہ پروسیس شروع کیا اور ڈرافٹ میں نے بریفنگ دی کہ کس طرح, پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم تو یہ چیزیں بنا ہی نہیں رہے تھے, تو ہمارے تو کوئی سٹینڈرڈز نہیں تھے. تو پوری دنیا میں ایکچولی چین ہی بنا رہا تھا اور ساری دنیا چین سے لے رہی تھی, لیکن FDA نے, UK نے, انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے تھے, ہمارے سٹینڈرڈز نہیں تھے. تو سب سے پہلے تو میں نے یہ ڈرافٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اپنے سٹینڈرڈز اس کے اوپر بنانے چاہیے. تو اب ڈرافٹ نے اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بنا دیے ہیں. اور یہ جو آپ بات کی ہے نا اپنے ڈاکٹرز کے, فار ایگزامپل اگر آپ لباس پہنتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کتنے پارٹیکلز جو ہے یہ اس میں سے اندر جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ماسک پہنتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے, وہ مشین ان پہ پارٹیکل تھرو کرتی ہے اور آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنے جو پارٹیکلز ہیں وہ کراس کر گئے ہیں ماسک کو. اگر زیادہ کر جائیں گے تو ظاہر ہے اس کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے, اگر وہ زیادہ تر کو روک لے گا تو اس کا سٹینڈرڈ اچھا ہے. تو اس طرح کے اب سٹینڈرڈ جو ہیں اب ہمارے بن گئے ہیں. فواد صاحب اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. جی فواد صاحب, آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی جو ایپلیکیشن ہے یا کرونا وائرس کی جو انفیکشن ریٹس ہیں وہ مختلف ہیں. اٹلی میں مختلف ہیں, امریکہ میں ڈیتھ ریٹس مختلف ہیں, انفیکشن ریٹس مختلف ہیں, سب کانٹیننٹ کے اندر مختلف ہیں. چائنا میں ہم نے ریٹس علیحدہ دیکھے, جس وجہ سے تمام دنیا کے ممالک اپنی ریسرچ پبلش کر رہے ہیں. اٹلی اپنی ریسرچ پبلش کر رہا ہے کہ ہمارا ڈومیسٹک ایکسپیرینس کیا ہے, یورپ سارے نے کیا, امریکہ نے کیا, انڈیا نے بھی پچھلے 2-4 دن پہلے ایک ریسرچ پبلش کی کہ ابھی تک کا انڈیا کا کرونا کا ایکسپیرینس کیا ہے اور وہ اس کا کرو کیسے فلیٹن کر سکتے ہیں, کیا ان کی ایکڈیمک پبلیکیشنز ہیں. کیا پاکستان میں بھی آپ کی منسٹری کے نیچے کوئی انٹرنیشنل ریسرچ پبلیکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کا کرونا ایکسپیرینس کیا ہے اور ہم اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل, نسٹ کا جو اس کے اوپر جو ریسرچ پیپر ہے وہ تو انٹرنیشنلی وہ شائع ہو چکا ہے, جرمن کولیبریشن کے ساتھ نسٹ کا شائع ہو چکا ہے. HEJ کا جو ہے وہ لاسٹ اپنے پروسیس میں ہے, وہ بھی شائع ہونے والا ہے. اور ابھی ہم نے اس وقت تقریباً ہمیں 400 اپلیکیشن موصول ہوئی ہیں, جس میں ہم نے ایگزیکٹلی یہی ریسرچ پیٹرن کے لیے 2 کروڑ روپے کی ریسرچ فنڈنگ کا
जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रही है, और अब हम उसमें से चूज कर रहे हैं कि ये रिसर्च पेपर के लिए एग्जैक्टली इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 months में हमारा जो ये रिसर्च का जो पैटर्न है जो आप बता रहे हैं वो इसमें भी इजाफा हो चुका है। फवाद, आप तो कैबिनेट में बैठे हैं, आपको पता होगा कि कितने पैसे हम कोरोना के सामान पे खर्च कर रहे हैं, और अब उसकी लोकलाइजेशन से या लोकल प्रोडक्शन से हमें कितने पैसे बच सकते हैं, इसकी असेसमेंट क्या है? नहीं, फ्रेंकली ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ज्यादा बेहतर बता सकेगी कि कितनी इंपोर्ट में हमारे यहाँ जो है वो इससे कमी आएगी, बट एनडीएमए और जो हमारा ये नेशनल कमांड सेंटर है ये डेफिनेटली बता सकते हैं। इससे यकीनी तौर पे बहुत, देखिए मैं सिर्फ एक आखिरी चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर हमारे जो खराब थे, जो हमारे वॉलंटियर्स ने खुद ठीक किए हैं, वही करोड़ों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अबाउट 104 वेंटिलेटर। आप ठीक कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। अच्छा, ये भी बताइएगा, वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट्स के हवाले से आपने अपडेट किया था कि ये इसकी लाइसेंसिंग का मामला जो है वो आखिरी मरहले में है, तो इस हवाले से अब मजीद क्या अपडेट्स हैं, मतलब कब तक जो है ये सारा मरहला जो है मुकम्मल हो जाएगा? वो आखिरी मरहले में है। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं या किट्स हैं, ये ह्यूमन लोगों की सेहत से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप इसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया कि आपने पहले ह्यूमन ट्रायल से पहले जो फेक लंग्स हैं या स्टिमुलेटर है उसके ऊपर ट्राई करना है। अब जब हमने पता किया तो पता चला पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई स्टिमुलेटर ही नहीं है, तो पहले आपको स्टिमुलेटर जो है वो दरामद करना पड़ रहा है कि आप उसके ऊपर करें, फिर उसके बाद आप ह्यूमन ट्रायल जो है वो। तो इस तरह की जो हमारा इशू ये है कि एक तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अपने हों और जल्दी हों, दूसरा ये है कि हम इसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि इंसानों पे जाने ना, अगर आप वेंटिलेटर आप जल्दी के चक्कर में अपनी क्वालिटी कंप्रोमाइज कर लेंगे तो दुरुस्त फरमाया, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तो ये मामला हो गया कि हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपको एक और बात बड़ी दिलचस्प बताता, चलो इससे रिलेटेड हम अगले टॉपिक की जानिब वो ये है कि 20 मार्च को हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, जैसे फवाद बता रहे थे, 20 मार्च को 3 किस्म के SRO जारी हुए और उसमें ये कहा गया कि बाहर से जितना भी सामान कोरोना से मुतल्लिक आएगा उस पर कोई ड्यूटी, कोई टैक्स, कोई चीज नहीं होगी। अच्छा। लेकिन मजे की बात है कि उसमें लोकल प्रोडक्शन पे बदस्तूर टैक्स का ठीक है, ठीक है। एक बात नहीं, हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन देखिए हमें थोड़ा सा स्टेप बैक करके बात रिकग्नाइज करनी चाहिए कि फवाद चौधरी साहब जो भी बात कर रहे हैं और जो वैसे भी हबीब साहब मुल्क में इक़दाम किए गए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे हेल्थ केयर के स्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर सिस्टम में पिछले 25 साल में उतनी इंप्रूवमेंट नहीं आई जितने पिछले 3 महीने में आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने वेंटिलेटर्स ऐड नहीं हुए, हमने मशीनें बनाने की कोशिश नहीं की, हमने ग्रांट्स एलोकेट नहीं की, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च नहीं दी। पहली दफा पिछले 6 हफ्ते में ये होना शुरू हुआ है। किसी भी वक्त हो सकता था अगर कोई हुकूमत इस पे अटेंशन ये मामला तो हो गया, लेकिन इस मामले पर, कोरोना के मामले पर सियासत भी हो रही है। सियासतदान कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं करेंगे, फिर लगे हाथों सियासत कर भी देते हैं। ये वक्त जब हमें मुत्तहिद होकर लड़ना है इस वायरस के खिलाफ, ये सियासतदान मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन वफाकी वुज़रा हो या फिर अपोजिशन किस तरह से एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रही है, आप ये देखिए। हुकूमत की मेजर गलती सामने आई है, बकरियों की तरह लोगों को रखा गया। जो अपना इलाज यहाँ से नहीं करवाते सर दर्द का, वो आगे हमें बताएंगे कि हमने कोरोना के साथ कैसे फाइट करना है। ये शोबेबाजी कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी बेवक्त की रागनी लापने की बजाय चैलेंज को शिकस्त देने में हमारी मदद करें। आप नेल्सन मंडेला का तर्ज अमल इख्तियार करें, ये गली मोहल्ले के गवाल मंडेला बनने की कोशिश मत करें। लैपटॉप मेरा वो दोस्त है शहबाज, उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आता ही नहीं। कितनी सस्ती शोहरत है, जो लैपटॉप उसको आता नहीं उसके सामने तस्वीर खिंचवा रहा है। हमें वो सपोर्ट वफाकी हुकूमत से नहीं मिल रही है जिसकी हमें जरूरत। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सीएम साहब बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर सकते और फिर अगर कोई वजीर आला काम कर रहा है तो अब उसको आपने टारगेट किया हुआ है। सिंध गवर्नमेंट अपनी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस की वजह से इस वबा को बचाने और ख़त्म करने के बजाय इसको सबसे ज़्यादा फैलाने में आगे है। वफाकी वुज़रा साहिबान, अल्लाह उनको कोरोना वायरस से बचाए। कोरोना से मरे ना मरे, आपकी नाअहली,
آپ کی چوری چکاری اور بےایمانی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن ڈرامے بازی بند کریں آپ. وہ رونا وائرس ان کو لگ چکا ہے، اب اس کا علاج جو ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. پورے ناردرن سندھ میں ایک بھی وینٹیلیٹر کسی اسپتال میں نہیں ہے. کیوں نہیں لگایا آپ نے وینٹیلیٹر؟ کسی نے روکا تھا آپ کو؟ وہ ہر روز آ کے کوئی میسیجنگ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ بڑا اچھا کر دیا، ہم کیلیفورنیا جیسا فالو کر رہے ہیں. تم کیلیفورنیا میں رہتے ہو. اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. انہوں نے ہاتھ باندھے ہیں تو میں واپس ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے سیاست نہ کریں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پاکستان کا تم لوگوں نے بہت بیڑا غرق کر دیا، سندھ کا بہت بیڑا غرق. سندھ کی حکومت سے کرپشن ختم کرو. صرف کرونا نہ کرو، زندگی کے باقی معاملات کو بھی چلانا ضروری ہے. ارے وزیر اعلیٰ صاحب اللہ کا نام لیں. یہ ہاتھ جوڑ کے مسکین بن کے معصوم بن کے اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حکومتی ترجمانوں نے بدتمیزی کے حد تک جاتے ہوئے انہوں نے سی ایم سندھ کے اس جذبے کو خراب کرنے کی کوشش. وزیر اعظم صاحب ہیں کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے پیچھے پڑے ہیں، پوری حکومت جو ہے یہ فاشسٹ مزاج. تو آپ نے دیکھا اللہ کے واسطے بھی دیے جا رہے ہیں، ہاتھ بھی جوڑے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے سیاست نہ کی جائے. حبیب صاحب پھر بھی سندھ وفاق پر اور وفاق سندھ پر جو ہے تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے ایک تو بات اس میں سمجھ لیجئے کہ پی ایم ایل این آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خاصی خاموش ہے اس پورے معاملے میں. بیانات کے بیانات صرف بہت مائنر سے ہے. شہباز شریف صاحب نے ابتدا میں جو بات کی اور وہ بھی ایک میٹنگ کا، یعنی ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اور پھر واک آؤٹ کیا، تو لہٰذا وہاں سے تو سیاست نہیں ہو رہی. اور سیاست ہو کہاں سے رہی ہے؟ اگر آپ کے سارے ہم یہ جو آپ نے بھی چلائے ہیں شارٹس، ان میں دیکھیں تو سارے کے سارے ماشاءاللہ کاریگر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. اور اپوزیشن کس کی کر رہے ہیں؟ اپوزیشن وہ کر رہے ہیں سندھ حکومت کی. سندھ حکومت ان کی اتنی اپوزیشن نہیں کر رہی جتنی یہ سندھ حکومت پہ پل پڑے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میری رائے میں نے بہت ساری اپوزیشنز دیکھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو سندھ میں اپوزیشن ہے وہ نہایت نامناسب اور نامعقول اپوزیشن ہے. اور پھر آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ یہ جن کے آپ نے 3-4 منسٹر بلکہ 4-5 منسٹرز بتائے ہیں، ان میں سے ایک منسٹر وہ ہے جو مافیاں تلافیاں کر رہا ہے وہ اپنی وزارت بچانے کے لیے. دوسرا جو ہے وہ کورونا کے بہانے اپنی وزارت بچانا چاہ رہا ہے اور پورا جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹل لگایا ہوا اس نے کہ خان صاحب تک کسی تک یہ بات پہنچے خان صاحب مینو کڈنا نا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کی بیانات دیکھ کے کہ ان دونوں کی وزارتوں کے آخری اچھا صحیح بلکہ 3 خیر اب میں کیا کہوں. ٹھیک ہے. بہرحال اطلاعات کچھ ایسی بھی تھیں کہ پچھلے اجلاس میں انہی وزراء کی کافی کلاس بھی لی ہے وزیر اعظم عمران خان نے. بہرحال صاحب اس ساری صورتحال پر اگر ہم بات کریں، یہ متحد ہونے کا وقت تھا نا. آپ ایک اچھا پازیٹیو جسٹر دیتے، آپ نے عوام کو بھی کنفیوز کر دیا. لاک ڈاؤن کو مانے نہ مانے، نرم کریں کیا کریں؟ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پہ بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو 3 ایسے ممالک ہیں جس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ بل نہیں گیا، تمام چیزیں ٹوٹ گئیں لیکن بل نہیں گیا والی بات ہے. ایک امریکہ میں جن کے صدر لبریٹ مینیسوٹا تو لبریٹ ورجینیا آپس میں ان فائٹنگ کر رہے ہیں. ایک پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی، ایک ہمارے پڑوس میں ہندوستان کے اندر. ساری دنیا، ساری ترقی یافتہ دنیا، غیر ترقی یافتہ دنیا جب کسی وبا سے کے آمنے سامنے آئی ہے تو انہوں نے اپنی سیاست کو روک دیا. سارا سب سہارا افریقہ جہاں پہ لوگوں کی قتل و غارت کی جنریشنز چل رہی ہیں، انہوں نے قتل و غارت روک دیا. آدھا یورپ جس نے کہ پچھلے 500 سال کے اندر سے 300 سال آپس میں لڑائی کی ہے، انہوں نے آپس کی لڑائی روک دی. خدارا میں تو یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹ سی بات ہے. ونسٹن چرچل نے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو کنونس کرنا ہو کہ سیاست کیوں نہ کریں تو اس کو 5 منٹ کسی سیاستدان کے ساتھ بٹھا دیں. اچھا پاکستان کے اندر اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ہماری جمہوریت کے اندر کیا مسائل ہیں اکراس دی پولیٹیکل پارٹیز، اکراس آل پولیٹیکل پارٹیز، ہمیں طلال چودھری صاحب جیسے لوگ بھی یاد ہیں، ہمیں پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے لوگ یاد ہیں، پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کے لوگ یاد ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ ہماری جمہوریت کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو یہ جو کلپ ابھی آپ نے سنایا یہ بار بار سنوائیں، لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کام کرنے والے لوگ کون ہیں اور صرف باتیں کرنے والے لوگ. صاحب ان لوگوں کی کلاس نہیں بلکہ ان کی تعریف کی ہے پرائم منسٹر نے جو کلاس جو ہے لے رہے ہیں اپوزیشن کی. بات یہ ہے دیکھیے آپ کو یہ کرونا کا معاملہ آیا نا، اس کرونا کے معاملے میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی جہاں اپنی بہت ساری کمزوریاں واضح ہوئی ہیں وہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھر کے سامنے آئے. مثال کے طور پہ میں پرائم منسٹر کا ہمیشہ سے ناقد رہا ہوں لیکن پرائم منسٹر کی کرونا میں جو ان کی لیڈرشپ ہے میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے 1 منٹ کے لیے نہیں ہچکچاتا. مراد علی شاہ صاحب کا طرز حکومت جیسا بھی ہے لیکن کرونا میں وہ ابھر کے سامنے آئے. بالکل
عثمان بزدار پہ کس نے کیا اعتراض نہیں کیا، لیکن اس شخص نے انتہائی خاموشی سے اور سیاسی بیان نہیں دیا، پنجاب جیسے بڑے صوبے کو بغیر سیاست کیے اس نے اپنے پوری کی پوری چیزیں امپلیمنٹ کر لی. اور لاسٹ اسد عمر صاحب فنومنلی ساری کی ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں کہ ان کے ذمہ پرائم منسٹر نے کام لگایا کوارڈینیشن کا. دیکھیں یہ ہماری چیزیں ڈسکور بھی ہوئی ہیں. اب فیصل واڈا ہو گئے، علی زیدی ہو گئی، ان بیچاروں نے بولنا نہیں تو کیا کرنا. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم وہ البم نہیں بنا رہے تھے حبیب صاحب کی، جس کے اندر وہ جب عمران خان صاحب کی، اس میں یہ آج کی تصویر بھی ساتھ مہربانی کر کے اس البم میں لگا. ٹھیک ہے، بہرحال وہ تصویر بھی ہم لگا دیں گے. پاکستان میں یہ کیا صورتحال چل رہی ہے کورونا وائرس سے، کس طرح سے ہم نمٹ رہے ہیں، یہ صورتحال ہم اپنے پروگرامز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن دنیا اس کورونا وائرس کو کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کووڈ-19 سے پاکستان کس طرح سے نمٹ رہا ہے، لاک ڈاؤن کی یہاں پر کیا صورتحال ہے، یہ ہم اپنے پروگرامز میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں. لیکن دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، دنیا اس وقت کووڈ-19 سے کس طرح سے لڑ رہی ہے، اس پر بات کریں گے. دنیا بھر کی اگر بات کریں تو اس وقت متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 23 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 1,60,000 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. کووڈ-19 سے سب سے زیادہ امریکہ اور یورپ متاثر ہوئے ہیں. مختلف ممالک میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے. امریکہ، اسپین، جرمنی، لندن اور اٹلی سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے. سب سے پہلے رخ کریں گے امریکہ کا. تو امریکہ کورونا وائرس کے کیسز اور اس کے حوالے سے ہونے والی اموات میں دنیا میں سر فہرست ہے. امریکہ میں 39,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 7,38,000 سے زائد لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. امریکہ میں لاک ڈاؤن بھی جاری ہے جس حوالے سے لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وائرس کا ذمہ دار چین کو ٹھہراتے ہیں. امریکہ میں کیا صورتحال ہے، صحت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، معمول پر حالات کب تک آ جائیں گے، اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے امریکہ کے شہر نیو یارک میں موجود بیورو چیف امریکہ معاوض اسد صدیقی. جی رباب، کرونا کے ہاتھوں جتنا امریکہ پریشان ہوا ہے شاید ہی دنیا کا کوئی ملک پریشان ہوا ہو. تقریباً 7 لاکھ سے اوپر یہاں کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں، جبکہ 34,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. صدر امریکہ نے اس حوالے سے ایک پیکیج بھی جاری کیا ہے جو امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا امدادی پیکیج ہے. تقریباً $2 ٹریلین کا یہ پیکیج ہے جس میں مختلف مد میں انفرادی سے لے کے کمپنیوں تک کو مدد کی جا رہی ہے. صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سے لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں، جس طرح وہاں عمران خان ہے، اور وہ اسی لیے پریشان ہے کہ ایک طرف گڈھا ہے، دوسری طرف کھائی ہے کہ کس طرح اگر جانیں جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے اور جو ابھی مزید نقصان ہوگا بند ہونے کے ساتھ، تو اس حوالے سے وہ پریشان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی عوام بھی پریشان ہے. یہاں مختلف ریاستوں میں 50 سے زیادہ ریاستوں میں ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، اور کہیں بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، کہیں بہت زیادہ نرمی ہے. جہاں میں نیو یارک میں کھڑا ہوں وہاں بیچ کا معاملہ ہے، وہاں غیر اہم بزنسز بند ہیں لیکن دوسرے بزنسز کھلے ہوئے. یہاں بہت زیادہ سختی نہیں ہے، لوگوں کو مارا پیٹا نہیں جا رہا ہے، لوگ روڈ پہ بھی ہیں، بغیر ماسک کے بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں گروسری وغیرہ میں جو 6 فٹ کا جو فاصلہ کیا گیا اس کے حوالے سے لائنیں لگی ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے. صدر امریکہ سے لے کر عام آدمی تک پریشان ہے جو سڑکوں پہ نکل آیا ہے لاک ڈاؤن کے خلاف، اس لیے کہ وہ پریشان ہے. اسی طریقے سے کیونکہ جہاں بہت زیادہ اموات نہیں ہوئی ہیں تو وہاں کی ریاست والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نرمی دی جائے، جبکہ بہت سی ریاستوں میں بہت زیادہ سختی ہے، پریشانی کا عالم ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے دنیا بھر کی طرح یہاں بھی. اسی لیے لوگوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا اور کب ان کی نارمل زندگی شروع ہوگی. جی، یہاں کے شہری بھی انتظار کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، جبکہ امریکی صدر نے آئندہ آنے والے 4 ہفتوں میں بتدریج لاک ڈاؤن میں کس طرح سے کمی کرنی ہے اس حوالے سے ایک حکمت عملی بھی واضح کر دی ہے. معاوض اسد صدیقی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آگے بڑھیں گے اسپین کی جانب. تو اسپین کا نمبر 2 ہے، یہاں پر امریکہ کے بعد سب سے زیادہ متاثرین سامنے آئے ہیں. 2 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے یہاں پر افراد یہاں پر متاثر ہوئے ہیں، لیکن ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ اٹلی سے کم ہے. 20,000 سے زائد یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. اسپین کے شہر بارسلونا سے ہمارے نمائندہ قمر فاروق ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی رباب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں اسپین کے شہر بارسلونا میں موجود ہوں
اور اسپین کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں اس وقت دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے. 14 مارچ کو اسپین کے اندر تیسرے درجے کی ایمرجنسی لگائی گئی جس میں عوام کو صرف گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا کہ وہ باہر نہ نکلیں. یہ ایمرجنسی 29 مارچ تک کی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے اس میں اضافہ کر دیا کہ یہ 11 اپریل تک اس کو بڑھا دیا جائے گا. لیکن بڑھانے سے پہلے ہی ایمرجنسی میں بہت ساری سختیاں لائی گئیں. جو کام تیسرے درجے کی ایمرجنسی میں ہو رہے تھے ان کو بالکل روک دیا گیا, جس میں کنسٹرکشن کا کام تھا, آٹو انڈسٹری تھی, ٹیک وے تھا اور پبلک ٹرانسپورٹ جو کم و بیش پہلے کی نسبت ہی چل رہی تھی اس کو بھی کم کر دیا گیا. 26 اپریل تک کی جو ایمرجنسی تھی اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا گیا تھا, لیکن اب وزیر اعظم پیدرو سانچیز کہہ رہے ہیں کہ اس ایمرجنسی کو ہم 9 مئی تک بڑھا کر لے جا سکتے ہیں. وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے کل رات اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ ہم 27 اپریل کے بعد بہت سارا لاک ڈاؤن میں نرمی لے کر آ رہے ہیں, جس میں 6 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچوں کو ہم مختلف دن کے مختلف اوقات میں باہر نکلنے کی اجازت دیں گے, اور اس طرح ہم اور دوسرے کاموں کو بھی جو بالکل بند پڑے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے جمع ہونے کا خطرہ نہیں ہے ان کو بھی ہم کھول لیں گے. تو اب اسپین کے بعد رخ کر لیتے ہیں جرمنی کا. یورپ میں ہلاکتوں کی تعداد اب تک 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, مگر اسرائیل کے بعد کورونا کے خلاف جرمنی کی کارکردگی دنیا بھر میں نمایاں ہے. یہاں پر کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے کئی دیگر ممالک کی نسبت یہاں پر مرنے والے افراد کی تعداد کم ہے, اور کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے علاج کے حوالے سے کی گئی درجہ بندی میں بھی جرمنی سر فہرست ہے. جرمنی میں 1,43,000 سے اوپر جو ہے متاثرین جو ہیں وہ 4,558 ان کی تعداد ہو چکی ہے. جرمنی کے دارالحکومت برلن سے رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندہ متی اللہ. جی رباب, میں بتاتا چلوں کہ جرمنی کے اندر 1,44,000 کے قریب مختلف کیسز سامنے آئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 88,000 کے قریب وہ مریض جو صحتیاب ہو کے گھروں میں جا چکے ہیں. حکومت اس انداز میں مطمئن ہے کہ انہوں نے کافی بہتر انداز میں اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جرمن حکومت نے تمام مساجد اور دیگر عبادت گاہوں کو جو کرائے ہیں ان کے جو کرائے کے مد میں جو چندہ جمع کرتے ہیں انہوں نے کرائے کے مد میں حکومت نے تمام مساجد اور عبادت گاہوں کو فنڈ جاری کیا ہے. ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جرمنی کے مختلف شہروں کے اندر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اس انداز میں شروع کیا گیا ہے کہ لوگ پابند کیا گیا ہے, لوگوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھر میں رہیں تاکہ اس پھیلاؤ کو روکا جا سکے. دوسری طرف مختلف دکانوں کو, مختلف سپر مارکیٹوں کو یا جو دکانیں بند کی گئی ہے, چاہے ریڈرسر کی دکانیں ہیں, چاہے دیگر دکانیں ہیں یا شاپس ہیں, چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہیں یا فیکٹریز ہیں, ان تمام لوگوں کو حکومت نے اپنے طرف سے فنڈ جاری کرنے کی ہدایت کی ہے, اور تمام لوگوں کو حکومت کی طرف سے تنخواہیں ملے گی, چاہے چھوٹے موٹے کاروباری ہیں یا بڑے کاروباری ہیں. اور کے ساتھ میں انہوں نے تمام فیکٹریز, تمام دکانوں کو 2 مہینے کا ٹیکس فری کر دیا ہے تاکہ ان کو یہ پریشانی نہ رہے کہ ہم نے حکومت ٹیکس پے کرنا ہے. تو جرمنی میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ آپ نے جانی. رخ کریں گے برطانیہ کا, جہاں 1,14,000 متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ 15,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے, حالات کب معمول پر آئیں گے, یہ بتائیں گے لندن سے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز اظہر جاوید. جی رباب, برطانیہ میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں 7 مئی تک توسیع کر دی گئی, اور 7 مئی کو 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن مکمل ہوگا. 23 مارچ کو لاک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا تھا. برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے بڑے اچھے اور مثبت اثرات سامنے آئے ہیں, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو نئے آنے والے کیسز ہیں ان کی تعداد میں کمی نوٹ کی جا رہی ہے, اور برطانوی حکومت اس حوالے سے کافی مطمئن ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ کام کر رہی ہے. تو ابھی جو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 7 مئی کے بعد جو بزنسز ہیں ان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا, جن میں وہ بزنسز ہوں گے جو کہ بڑی پریمیسز پہ جو ہے وہ آپریٹ نہیں کرتے. سب سے آخر میں جو ریسٹورنٹس ہیں, پبس ہیں, ان کو اجازت دی جائے گی. جو لاک ڈاؤن کی میں صورتحال بتاتا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکتے, آپ گھر سے نکل سکتے ہیں. انتہائی ضروری کوئی چیز آپ نے لینی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. گروسری شاپس کھلی ہیں, گوشت کی دکان کھلی ہیں, اور اشیاء جہاں پہ فارمیسیز کھلی ہیں. اس کے علاوہ
ट्रांसपोर्ट चल रही है, बसेस चल रही हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन भी चल रही है, ओवरग्राउंड ट्रेन भी चल रही है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो जॉब पे जाना चाह रहे हैं, जिनका जाना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज से वाबस्ता लोग हैं, और दूसरे ऐसे लोग जिनका गुजारा नहीं है कि वो घर से काम कर सके। तो ये मुकम्मल एक कर्फ्यू की सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 95% से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी मुनासिब रेशो है। यहाँ पे लोग यहाँ पर गो के तकरीबन 3000 से ज़ायद वार्निंग्स भी इशू हुई, फाइन्स भी हुए बहुत सारी जगहों पे जो लोग जिन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन बड़ी तादाद 95% से ज़्यादा इस लॉकडाउन की पाबंदी। तो बरतानिया में आपने सुना 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं। अमेरिका से ब्यूरो चीफ अमेरिका मुआविज़ असद सिद्दीकी, स्पेन से कमर फारूक, जर्मनी से मतीउल्ला और बरतानिया से हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशन हमें अजहर जावेद अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे इटली का। इटली के बारे में आपको बताएं, यहाँ पर अमवात की तादाद 23,000 हो चुकी है। 1,75,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। इटली की क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की, यहाँ पर हालात कब मामूल पर आएंगे, इसके हवाले से हमें बताएंगी पाकिस्तानी सहाफ़ी आलिया सलाहुद्दीन। जी, इस वक्त इटली में जो हालात हैं वो यकीनन बेहतर हो रहे हैं। जो आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, उनका नंबर गिर रहा है। जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। लोग जो हैं, मगर फिर भी हर रोज़ कई 100 लोग मर रहे हैं। बिजनेस का जो एक कैंप है वो कहता है कि हमें फ़ौरन अब नरमी चाहिए, हमें फ़ेज़ 2 में जाना चाहिए, जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ के ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि बहुत ख़तरा है अगर हम इसमें जल्दबाजी करें, क्योंकि एक सेकंड वेव की वो बात करते हैं कि सेकंड वेव ऑफ द वायरस जो है वो भी आ सकता है। लेकिन जो हुकूमत है वो बड़ी कशमकश में है और इस हफ्ते हुकूमत ने कुछ नरमियाँ, बिल्कुल बेमायनी सी नरमियाँ जो हैं वो उनकी इजाज़त दी है, जैसे कि कुछ बुक शॉप्स खुल सकती हैं, कुछ स्टेशनरी की दुकानें खुल सकती हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं जिनके अंदर जिनको असेंशियल कहा जाता है। इन मुश्किल हालात में लेकिन हम फ़ेज़ 2 की भी बात करते रहते हैं और फ़ेज़ 2 है कि हम वायरस के साथ किस तरह जिएं। वो कल ही प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ कह दिया है कि 4 मई से पहले तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि फ़ेज़ 2 आएगा, और वो किस तरह आएगा और वो कैसे आएगा उसके लिए वो तमाम रीजन्स से भी मुशावरत कर रहे हैं। रीजन्स यहाँ के सूबे हैं और 20 हैं, और वो अपोजिशन पार्टी से भी बात कर रहे हैं, वो ट्रेड यूनियन से भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनको एडवाइस कर रहे हैं वो है साइंटिफिक कमेटी कि वो बताएंगे कि किस तरह फ़ेज़ 2 होगा। मगर फ़ेज़ 2 में हम मास्क भी पहनेंगे, हम ग्लव्स भी पहनेंगे और ये सब कुछ करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, लेकिन साथ साथ बहुत ही अग्रेसिव टेस्टिंग भी होगी, तो उसकी काफ़ी तैयारियां करनी होंगी। तो पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज है कि वो इटली की गलतियों से कुछ सीख सकता है। आलिया सलाहुद्दीन हमें इटली की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रही थी। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर की सूरत हाल आपने जानी। हबीब साहब, अमेरिका से लेकर यूरोप तक स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है और यही ज़रूरत पाकिस्तान में भी महसूस की जा रही है। देखिए, अहम नुकता तो यह है कि जितने भी लोगों ने हमें बताया, हमारे दोस्तों ने, उन सब ने एक बात बताई कि लोग आजिज़ आते जा रहे हैं और लोग लॉकडाउन से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने बाज़ मामलात में तो सड़कों पर आ बिल्कुल, जैसा कि तो लिहाजा अब आपको कहीं ना कहीं लॉकडाउन की शक्ल बदलनी पड़ेगी और पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि वहाँ के तजर्बात से यहीं पे सीख लिया जाए कि हम भी लोगों की पेशेंस ट्राई ना करें, हम उन्हें उनके सब्र को कैद में ना बदलें, हम उनके लिए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। जैसे कल भी जिक्र हुआ था कि सिर्फ उस इलाके को लॉकडाउन करें जहां पर कोरोना है और उसके लिए हैवीली टेस्टिंग करें। आप बजाय इसके कि टाइगर फोर्स जैसे लायानी आइडियाज के पीछे भाग रहे हैं, पूरी हुकूमत भाग रही है और उसके ऊपर सियासतें भी कर रहे हैं और सियासतें करवा भी रहे हैं, बयान दे भी रहे हैं, बयान सुन भी रहे हैं, इसकी तरफ जाने की बजाय तसल्ली से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए। बल्कि अमेरिका जैसा मुल्क भी हबीब साहब इस लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जी, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। हमारे वजीर आजम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कोई नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं वजीर आजम को मशवरा ये टाइगर फोर्सों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं। खैर, एनीवेज, देखिए बात यह है कि मैं हबीब साहब की इस बात से तो बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ममालिक को मूव करना चाहिए।
ایک وقت تھا جب اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہمیں نمبرز ہی نہیں پتا تھے. جب شروع میں اسپریڈ ہونا شروع ہوئی تھی کرونا وائرس تو ہمیں نہیں پتا تھے ہاٹ اسپاٹس کون سے ہوں گے, تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی ایسا معیار نہیں تھا جس کے تھرو ہم کہہ سکتے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تھرو آپ شدرا بند کر دیں لیکن فیروز والا نہ بند کریں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب ہمارے پاس وہ نمبرز آ رہے ہیں تو کرنا چاہیے اور ساری دنیا کے معیشت کا پہیہ بھی چلنا چاہیے. لیکن حبیب صاحب نے جو بات کی ٹائیگر فورس والی, میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. حبیب صاحب ایک جمہوری آدمی ہیں, حبیب صاحب نے اس ملک کی گلی گلی پھری ہے, حبیب صاحب نے یو سی لیول کے اوپر لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے, تو یہ اس بات کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز وہی ریلیونٹ ہوتی ہیں جن کی اسٹریٹ پاور ہو, جن کی اسٹریٹ پریزنس ہو. یہی اور حبیب صاحب کے کچھ چاہنے والے جو کہ سیاسی بیانات کے اندر اس فورس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اگر یہی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے فورس ہوتی تو ان کو ایکسیپٹیبل ہوتی. اچھا, اگر یہی شیر ایک باری پھر فورس ہوندی تے پھر بھی ان کو ایکسیپٹیبل ہوتی. اگر فورس ہوتی تو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہوتی. اگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ٹائیگر فورس ہے کہ وہ عمران خان نے بنائی ہوئی ہے, تو پھر یہ وہی تنقید ہے جو عمران خان کے اوپر احساس پروگرام پہ ہو رہی ہے کہ جب آپ نے BISP کا نام کیوں چینج کر دیا. یہ وقت اس طرح کی سیاست سے بالاتر ہو کے کرنے کا کام ہے. کیا اس وقت ہمارے ملک میں سندھ میں غریب لوگ ہیں جن کے گھر تک ہمیں راشن یا چیزیں پہنچانی چاہیے ہیں؟ کیا ان کے لیے آپ کے پاس لوگ پورے ہیں؟ نہیں ہیں. کیا آپ کو مجھے ہیلپ کرنی چاہیے؟ نہیں, پنجاب میں بھی KP میں بھی بلوچستان میں نہیں ہو سکتی. آنے والے وقت میں ہر کہیں لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کی بات ہو رہی ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.